वेलकम टू आवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, मैं हूं आपकी होस्ट साहिबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं इंतखाब नॉवल की किस्त नंबर 24 लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। आज जैसे अपनी ही किस्मत पर रश्क आ रहा हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था जिस मोहब्बत को वो खुदा के नाम पर छोड़कर भाग आई थी, जिसे खुदा से मांगना तक छोड़ दिया था। सारी उम्मीदें हार बैठी थी। दिल को कोई आस नहीं बची थी कि कभी अपनी पहली मोहब्बत को दोबारा देख भी पाएगी, और ना ही वो देखना चाहती थी, क्योंकि वो डरती थी जबरन निकाह से, इस निकाह से जो कभी मुनक्किद ही नहीं हो सकता था। वो भाग गई दिल पर पत्थर रखकर, कभी शिकवा तक ज़बान पर ना लाई, चुपचाप कठिन से कठिन हालात का अकेले मुकाबला करती रही। वो कहाँ जानती थी ये एक इम्तिहान था। खुदा अपने बंदों को कभी लेकर आजमाता है तो कभी देकर। अगर वो इस वक्त खुदा की रज़ा के लिए इस्लाम के अहकामात को अव्वलीन तरजीह देकर ना भागती, तो आज इसका निकाह एक मुस्लिम लड़के से ना हो रहा होता। अगर वो निकाह कर लेती तो क्या कुछ ना मिलता उसे। अपनी मोहब्बत, ऐशो इशरत की ज़िंदगी, कोई कठिन व दुश्वारी नहीं, बस आसानी ही आसानी। मगर खुदा वाले कहाँ आसानियों और आसाइशों के पीछे भागते हैं। इनका तो नारा ही शुरू से ये रहा है, जिए सोहना मेरे दुख विच राज़ी, ते मैं सुख नू चूल्हे डावा। खुदा वाले दुनिया के पीछे नहीं भागते, सिर्फ महबूब की रज़ा चाहते हैं। और इस बात की तो पूरी दुनिया गवाह है, खुदा वाले दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया खुदा वालों के पीछे भागती है। क्या आपको कबूल है? इनका निकाह रामीन के घर पर हो रहा था। सैयद उस्मान निकाह पढ़ा रहे थे। इनकी वालदा रामीन के बराबर में बैठी हुई थी। रामीन के सर पर एक मोटी सी चादर डाली गई थी, जिसमें उसका पूरा वजूद छुपा हुआ था। पूरी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह उसकी आँखों में चल रही थी। आँखों से आँसू मोती बनकर झोली में गिर रहे थे। वो फ़क़्त आँसू नहीं थे, वो तो सजदा शुक्र था, जो रुकने का आज नाम नहीं ले रहा था। एक मुस्लिम लड़के से निकाह कोई रामीन से पूछे क्या हैसियत व मकाम रखता है ये। खुदा के नाम पर वो ख़ुद को ज़ावियार के हवाले कर रही थी। कबूल है, उसने रूहानसा आवाज़ में कहा। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है, वो सर को इस्बात में हिलाते हुए कहने लगी। क्या आपको कबूल है? तीसरी और आखिरी बार पूछा गया। कबूल है, वो रोते हुए गोया हुई। कितने अरमान होते हैं एक लड़की के शादी को लेकर। लाइटों से सजे घर, फूलों से डेकोरेट स्टेज, माहौल में मेहंदी की बिखरी हुई खुशबू, चूड़ियों की खनक, दोस्तों की शिरकत, कजन्स की डांस परफॉर्मेंस, माँ का बात बात पर आंसू बहाना, बाप का बार बार सर पर शफकत से हाथ फेरना। वो लड़की तो जैसे हर अरमान से मुंह बोड़ बैठी थी। न शादी में उसकी माँ थी न बाप, मगर उसे कोई गम ना था, क्योंकि उसकी अव्वलीन तरजीह एक मुस्लिम लड़के से निकाह था। अजब खेल था किस्मत का। जितना खुदा की बंदी तड़प कर उसे दुआ में मांगा करती, उससे कहीं ज़्यादा ज़ावियार ने मांगा था उसे। वहाँ लाउंज में बैठा कोई शख्स भी ज़ावियार की दिली कैफियत नहीं समझ सकता। वहाँ लाउंज में बैठा कोई शख्स भी ज़ावियार की दिली कैफियत नहीं समझ सकता था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, दिल बेकाबू हुए जा रहा था। क्या वाकई उसने मुजस्सम उसके निकाह में बन रही थी? बेयकीनी के आलम में बैठा था वो दीवाना। लग रहा था खुशी से आज सांसें रुक जाएंगी। वो अपने दिल पर बार बार हाथ रखकर हल्के हल्के थपक रहा था, जैसे उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकती कि अब हम जन्नत में मिलेंगे। ये जुमला इसे कानों में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। उसे अभी भी खौफ लाहक था कि कहीं आखिरी मूवमेंट पर कुछ हो ना जाए, कहीं निकाह रुक ना जाए। आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? बस सैयद उस्मान के मुंह से आखिरी जुमला सुनते ही ज़ावियार को लगा खुशी से रूह निकल जाएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र, उसने एक ठंडी आह भरकर बुलंदी की जानिब देखते हुए कहा। इस लम्हे का वो बयां है जो बयां ना हो सके। मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसकी आंखों से सजदा शुक्र अस खुद झलक गए थे। उसने सैयद उस्मान के 3 बार पूछने का इंतज़ार नहीं किया। एक ही सांस में 3 बार कबूल है कहकर उसने सरापा को अपने नाम कर लिया। निकाह के मुनाक्किद होते ही सबसे पहले ज़ावियार को अपना भाई याद आया। याद इतनी शदीद थी कि उसे लगा उसे हदीद अपने सामने सोफे पर बैठा मुस्कुराता हुआ, चमकते चेहरे और रोशन पेशानी के साथ नजर आ रहा है। इस लम्हे वो सुनसी कैफियत में अपने भाई को मुस्कुराता देख खून के आंसू रोने लगा। उनके निकाह में अकेडमी के सारे असाताज़ा कराम ने शिरकत की थी। सैयद उस्मान सबसे पहले उसके सीने से लगकर मुबारकबाद देने लगे। मिशराज जब सामने आया तो ज़ावियार का दिल चाहा फूट फूट कर रोए। वो झुककर मिशराज के सीने से लगा और सामने सोफे पर अपने भाई को तसव्वुर करता रहा। हदीद को देखते ही न जाने क्यों इसे हुरिया याद आई, फिर पछतावे की आग दिल को सुलगाने लगी। मुझे भाभी को इन लोगों के दरमियान तन्हा छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो दिल में सोचते हुए बोला। ज़ावियार ने इस लम्हे अहद किया कि वो जल्द अज़ जल्द हुरिया के वालिद से राब्ता करेगा।
وہ بہت امیر و کمیر آدمی ہیں، وہ اپنی بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے یقیناً زمین و آسمان ایک کر دیں گے۔ نکاح کے فوراً بعد کھانے کا اہتمام ہوا، جس کا پورا انتظام زاویار نے کروایا تھا۔ اگلا سین: سب کے جانے کے بعد زاویار نے فلیٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں اب تنہا تھے۔ مشراز علیزہ اور اماں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ رامین نے اب بس چادر سر سے ہٹا دی اور سفید نیٹ کے دوپٹے کو تمیز سے اوڑھا۔ زاویار اس کے پاس چلتا ہوا آیا۔ وہ سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سادہ سے قمیص شلوار میں ملبوس تھی۔ وہ برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی محبت سے لبریز نگاہیں رامین کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس کی آنکھیں کتنا ترسی تھیں حسن مجسم کو دیکھنے کے لیے، یہ بس اس کا دل جانتا ہے۔ وہ اب بھی بے یقینی کے عالم میں تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی شادابی نہ تھی۔ آنکھوں کے نیچے کالے حلقے نمایاں تھے۔ بہت کمزور نظر آ رہی تھی وہ۔ زاویار کا دل اس کی حالت دیکھ تڑپ اٹھا۔ رامین اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ نگاہوں کی تپش سے تن و من دونوں سلگ رہے تھے۔ بس خاموشی سے اس حسین لمحے کو جی رہا تھا جس میں وہ اس کی دلہن بنے بیٹھی تھی۔ کیا میں خواب میں ہوں؟ بے یقینی سے رامین کو گہری بولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ نظریں اٹھا کر سر کو نفی میں جنبش دینے لگی۔ مجھے تو یہ ایک حسین خواب ہی لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی آبشار میں الجھا کر اس کے وجود پر محبت سے نگاہیں ٹکائے کہنے لگا۔ رامین کی تو سانسیں رک رہی تھیں زاویار کی نزدیکی سے، اس کے ہاتھوں کے لمس سے۔ اس نے پہلی بار زاویار کو اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ وہ داستانوں کے شہزادوں جیسا وجیحہ مرد تھا۔ اس لمحے وہ بس ٹکٹکی باندھے اس کے چمکتے چہرے کو تک رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، جیسے اس کی آنکھیں کھینچ رہی ہوں اپنی جانب۔ رامین نے جب پہلی بار مفتی الماس کو سنت کے مطابق داڑھی میں دیکھا تھا، تب اسے لگا مفتی الماس سے زیادہ کوئی داڑھی والا اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، مگر آج اس کا دولہا اسے اپنی سالوں پرانی رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی سنت کے مطابق داڑھی نے چہرے پر رعب و دبدبہ و حسن کو مزید دوبالا کر دیا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے کہیں یہ پھر سے کوئی خواب نہ ہو، ایک خوبصورت خواب۔ اس نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ رامین اس کے دل کو تیز دھڑکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ اتنے حسین تو خواب ہی ہوا کرتے ہیں، جسے چاہو وہ مل جائے، تو لگتا ہے پوری کائنات مل گئی۔ زاویار کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے خدا نے اسے پوری کائنات دے دی۔ اسے اس کی رامین دے دی۔ نظریں جھکا کر اس کی زلفوں سے ہاتھ نکال کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ اتنی محبت کیوں تھی اس لڑکی سے؟ یہ جواب اس کے پاس خود نہیں تھا۔ یہ دل کب کس کی سنتا ہے؟ محبت تو بے اختیار ہوتی ہے۔ اسے بھی ہو گئی۔ محبت ہے تمہاری؟ آج ہسپتال میں ملی خاتون کی بات اسے یاد آئی۔ نہیں، تم محبت نہیں ہو میری، تم عشق ہو میرا، تم میری زندگی ہو۔ مجھے لگتا ہے میری ہر سانس تمہاری احسان مند ہے۔ اگر تم مجھے اس دن دلائل نہ دیتی، مجھے الجھا کر نہ جاتی، تو میں کبھی ان اندھیروں سے نکل کر راہ ہدایت کا مسافر نہ بن پاتا۔ میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ زاویار تم سے ہار گیا۔ تمہارا دین سچا ہے۔ قادیانیت کچھ نہیں سوائے ایک کلٹ کے، جس میں میں، میرے گھر والے اور ہم جیسے نہ جانے کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے برو کو اس راہ ہدایت کی خاطر بہت تڑپتا ہوا دیکھا۔ ان سے ان کی فیملی تک چھین لی گئی تھی۔ وہ بیچارے انہیں دیکھنے کی تڑپ دل میں لے کر ہی دنیا سے چلے گئے۔ میری بھابھی ان لوگوں میں ابھی بھی پھنسی ہوئی ہیں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے۔ مجھے یہ ڈر ہر وقت ستاتا ہے کہ کہیں وہ لوگ آ کر مجھ سے مشراز کو چھین کر واپس ان اندھیروں میں نہ لے جائیں، جس سے نکالنے کے لیے میرے برو اور بھابھی نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی ہے۔ جب تک میں گناہوں بھری زندگی جی رہا تھا سب بہت آسان تھا، مگر جب سے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں سب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی آواز اور آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی باتیں رامین پر آشکار کر رہی تھیں کہ وہ کس قدر درد اور تکلیف و رنج و غم میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک قیامت ہے جو اس پر آ کر گزر چکی ہے، اور ایک قیامت وہ ہے جس کے خوف سے وہ چھپتا پھر رہا ہے۔ وہ تو ٹوٹ چکا ہے، بری طرح بکھر چکا ہے، کرچی کرچی ہو کر۔ رامین اچھی طرح واقفیت رکھتی تھی کہ زاویار کی زندگی میں حدید کا کیا مقام تھا، کس قدر جان چھڑکتا تھا وہ اپنے بھائی پر۔ میں اپنے برو کو ان لوگوں سے نہیں بچا سکا، انہیں زہر دیا گیا تھا، اور اب میں اپنی بھابھی کو نہیں بچا پا رہا۔ میں نہیں جانتا وہ کس حال میں ہے۔ ان کے لیے کوئی قدم اٹھانا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ میرا ایک غلط قدم
ان لوگوں کو مشراس تک پہنچا دے گا جو میں کسی حال میں ہونے نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی ساری پریشانی اپنی شریک حیات، اپنی ہمسفر، اپنی دلربا، اپنی محبوبہ، اپنی دلہن سے شیئر کر رہا تھا۔ وہ کرنا بھی صرف اسی سے چاہتا تھا۔ رامین اس کے دل کا سکون تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے سامنے بلا جھجک اپنی تکلیفیں بیان کر پا رہا تھا، بلا جھجک اپنے خوف کا ذکر کر پا رہا تھا، اسے بتا پا رہا تھا کتنی اذیت میں ہے وہ۔ رامین کا چہرہ بھیگ گیا تھا آنسوؤں سے۔ سوری، یہ موقع ان باتوں کا نہیں تھا، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا تھا تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ زاویار نے صرف تمہاری چاہ رکھی ہے، صرف تمہیں مانگا ہے خدا سے۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے صاف کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا کیوں، مگر اس کے سامنے وہ کھلی کتاب کی مانند بن گیا تھا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتا؟ مرد روتا ہے، اسے بھی ایک نازک کندھا چاہیے ہوتا ہے، ایسا کندھا جس پر وہ سر رکھ کر بلا ہچکچاہٹ رو سکے، جسے اپنا حال دل بیان کر سکے، جسے بتا سکے کہ اندر سے پوری دنیا پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، کرچی کرچی ہو چکا ہے، اور اب صرف اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا دل ہلکان کرنا چاہتا ہے۔ زاویار کے لیے وہ کندھا رامین کا تھا۔ وہ بہت محبت سے اس کے گلے لگ گیا۔ وہی حقیقت تھی اس کے لیے، اور وہی خواب، وہی دریا تھی، وہی پیاس، وہی دل کی بے قراری تھی، اور وہی سکون، سب کچھ وہی تو تھی اس کی۔ بہت دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بہت دیر تک اسے اپنے حصار میں جکڑ کر بیٹھا رہا۔ مقابل نے بھی خود سے دور کرنے کی ذرا سی کوشش نہ کی۔ اس کی حالت بھی زاویار سے جدا نہ تھی۔ بہت سالوں بعد اسے کوئی اپنا ملا تھا، زاویار، اس کا شوہر، ہمسفر، شریک حیات، راہ ہدایت کا ساتھی، اس کی دلی تمنا، اس کی روح کا سکون، سب کچھ اس کے لیے زاویار ہی تو تھا۔ اس کے آنسوؤں سے زاویار کا کندھا بھیگ رہا تھا۔ خود سے ہٹا کر بڑی نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم بھی تو کچھ بولو، زاویار نے اس کے گالوں پر پیار سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ محبت اظہار کی طالب ہوتی ہے، وہ بھی چاہتا تھا اس نے سراپا اپنی محبت کا اظہار کرے اس سے۔ محبت نہ صحیح، کم از کم اپنی خوشی کا ہی اظہار کر دے، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ کیسے بتاتی مقابل کو اس کے لیے زاویار دارین کی دلہن بننا، زاویار دارین کا مسلم ہو جانا، اس کا مفتی کی کلاس میں اپنے ساتھ زیر تعلیم ہونا، اس کی پاکیزہ محبت سے لبریز نگاہوں کا مرکز بنے ہونا، یہ سب اس کے لیے ایک سنہرے خواب سے کم نہ تھا، جس سے آج رگ رگ میں سکون اتر گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس حسین لمحے کو قید کر لیتی۔ ملتے ہیں ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر ناول اچھا لگ رہا ہو آپ لوگوں کو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، ناول پہ اچھے سے کمنٹس دیجیے گا۔ اگلے ناول میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔